السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، خوش ہیں۔ جیسا میں نے آپ لوگوں سے عرض کی تھی کہ ہماری انویسٹیگیشنز اس وقت بھی جاری ہیں، ہم مسلسل کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اس حوالے سے زیادہ شواہد جمع کیے جا سکیں کہ دعا زہرا کراچی سے اکیلی نہیں گئیں، وہ کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر نہیں گئیں بلکہ ان کو یہاں سے لے جایا گیا اور وہ ان کے ساتھ لوگ موجود تھے جب وہ یہاں سے گئیں۔ یہ لوگ انہیں زبردستی لے گئے یا دعا اپنی مرضی سے گئیں، یہ طے کرنا پولیس کا کام ہے۔ اس حوالے سے ہم کوئی کام نہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا یہ ڈومین ہے۔ البتہ شواہد اور جو ثبوت ہیں ان کو سامنے لانا بطور صحافی یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ذمہ داری جب تک میں صحافت کرتا رہوں گا اس کو پورا کرتا رہوں گا۔ میں اس انویسٹیگیشن کے دوران حیران ہوں کہ کس قدر چالاکی اور کس قدر منصوبہ بندی کے ساتھ دعا زہرا کو کراچی سے پنجاب پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے آپ ایک نمبر دیکھ چکے ہیں جو کہ انٹرنیٹ ڈیوائس سے کنیکٹ تھا۔ 11:48 پر کراچی میں اس نمبر کی کنیکٹیویٹی تھی اور وہ نمبر ظہیر کے بھائی شبیر کے نام پر رجسٹرڈ تھا۔ اس دفعہ جو ہم نمبر جس کی ہم نے تحقیقات ہمارے پاس موجود ہیں اور جس کی ہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ نمبر کراچی آتا ہے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اور واپس اس کا اختتام جو سفر کا ہوتا ہے وہ بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہوتا ہے۔ جیسا ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ تحقیقات کی بنیاد پر آپ کو یہ بتایا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ یہ لوگ جو دعا زہرا کو لینے کراچی آئے تھے، یہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک یا میکسیمم 2 گھنٹے تک کراچی رکے، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنا سفر پنجاب کی جانب شروع کر دیا تھا۔ دعا زہرا کو پک کرنے کے بعد ہماری یہ دوسرے نمبر کی انویسٹیگیشن ہماری پہلی انویسٹیگیشن کی تصدیق کرتی ہے، یہ اس کا سیکول ہے، لیکن یہ جو اس دفعہ جو ہمارے سامنے تفصیلات ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ہمیں پچھلی دفعہ جو نمبر ملا تھا وہ انٹرنیٹ ڈیوائس سے کنیکٹ تھا، میکلٹ گنج تک پہنچا تھا، اور اس کے بعد نہیں پتا تھا کہ یہ دعا زہرا کو لے کر میکلٹ گنج رک گئے یا پھر اس کے بعد یہ آگے بھی انہوں نے سفر کیا۔ اب جو نمبر ہمیں ملا، اس نمبر کی جو ٹریول ہسٹری وہ ہے CDR میں ٹریولنگ ہے، وہ بہت کلیئر ہے اور مکمل طور پہ بتاتی ہے کہ دعا زہرا کراچی سے پنجاب کیسے پہنچائی گئیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس دفعہ ہم آپ کو صرف CDR کاغذ پر نہیں دکھائیں گے، ہم آپ کو وہ سڑکیں، وہ گلیاں، وہ گاؤں، وہ دیہات، وہ رستے، وہ شاہراہیں، وہ تمام روڈز جہاں سے دعا زہرا کو لے کر کراچی سے پنجاب پہنچایا گیا، وہ تمام جگہیں بھی دکھائیں گے۔ میرے ساتھ اس ویلاگ میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ اس نمبر کی تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میں کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں ظہیر احمد اور دعا کے سامنے۔ یہ ایک تصویر ہے ظہیر احمد کی۔ ظہیر اگر اس ویلاگ کو کبھی دیکھیں اور میری آواز ان تک پہنچے تو وہ یاد کریں کہ یہ تصویر انہوں نے اپنی کس اپلیکیشن کے لیے ایز اے پروفائل پک سلیکٹ کر رکھی تھی۔ اس اپلیکیشن پہ ٹوٹل 3 لوگ ان کو فالو کر رہے تھے اور یہ ٹوٹل 3 لوگوں کو فالو کر رہے تھے۔ اس اپلیکیشن میں ان کی ID میں اس وقت کسی قسم کا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کھوج سکے کہ پہلے ڈیٹا موجود تھا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس اپلیکیشن نے بھی ہمیں بہت مدد فراہم کی ہے۔ اس دفعہ ہم اس نمبر کے حوالے سے آپ کو صرف ٹریول ہسٹری اور رستے اور سڑکیں نہیں دکھائیں گے، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نمبر کس کمپنی کے موبائل فون میں تھا، اس موبائل فون کا رنگ کیا تھا، اور اس موبائل فون کے اندر اہم نمبر کون سا سامنے آیا۔ تو چلیے پہلے تو آپ یہ پوری جو تفصیلات ہیں اس ٹریول ہسٹری جو کال ریکارڈز کی ٹریولنگ ہے وہ آپ دیکھیے، سمجھیے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ وہ نمبر ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، اور یہ نمبر دعا زہرا کو کراچی سے پنجاب تک پہنچانے کے رستوں کے حوالے سے بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن فراہم کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہمارے پاس ایک نمبر تھا جو ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ وہ نمبر جا کر میکلٹ گنج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ پھر اس کے بعد کوئی کنیکٹیویٹی سامنے نہیں آئی تھی، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ صرف میکلٹ گنج میں ہی بہاول نگر میں رک گئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو دوسرا نمبر ہے یہ بہت ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ دعا زہرا کو لاہور تک کیسے پہنچایا گیا۔
یہ آپ دیکھیے اس نمبر کی جو ڈیٹیلز ہیں. اچھا اس میں پہلے بتا دوں، یہ آپ کو دو پیچز نظر آ رہے ہیں وائٹ، یہ آپ کی اسکرین کے غالباً لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے. تو یہ بیسیکلی آئی ایم ای آئی اور اے پارٹی بی پارٹی، یعنی جن لوگوں سے کانٹیکٹ کیا گیا یا جنہوں نے کانٹیکٹ کیا ان کے نمبرز ہیں. یہ ہم سامنے اس لیے نہیں لا رہے کہ یہ اس پر بھی اس وقت کام جاری ہے، اور یہ بہت اہم نمبر ہیں کیونکہ واردات کے دوران ان کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ملزموں کے موبائل فون سے رہی ہے. تو جو پہلا فون اس پہ آیا وہ انکمنگ کال تھی. یہ 12:56 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 اپریل 2022 کو اس فون کی جو لوکیشن تھی وہ ٹریجرر یونیورسٹی آف دی پنجاب، پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور میں تھی. یہ نمبر اس کے بعد چلنا شروع کرتا ہے. اس پہ ایک اور انکمنگ کال ہے اور یہ 15 اپریل 2022 کو 7 سیکنڈ کی کال ہے 3:17 پہ. اور اس وقت یہ نمبر جو ہے یہ ڈسٹرکٹ قصور میں پہنچ چکا ہے، تحصیل پتوکی میں. یہ فردر نمبر جو ہے یہ آگے آتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اس پہ ایک آؤٹ گوئنگ کال ہے، اور یہ آؤٹ گوئنگ کال جو ہے یہ بھی 15 اپریل 2022 کو 3:19 پہ 17 منٹ کی یہ کال ہے. اور یہ جو ہے اس وقت بھائی پھیرو میں یہ نمبر پہنچ چکا ہے. اچھا یہ فردر ٹریول کرتا ہے، میں اس کو بہت زیادہ لیندی نہیں کرتا ورنہ آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کافی لمبی ہسٹری ہے اس کی. یہ اس کے بعد نمبر جو ہے کوٹری پہنچتا ہے. کوٹری سے پھر یہ قاسم آباد کراچی پہنچتا ہے. قاسم آباد کراچی میرے علم میں نہیں تھا اس نام کا کوئی علاقہ کراچی میں ہو، ہم نالائق لوگ ہیں شاید اپنے ہی شہر کو نہیں جانتے. لیکن بہرحال اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ قاسم آباد کراچی کہاں ہے، اس کی سڑکیں کیسی ہیں اور یہ کس سڑک سے دوا زہرہ کو گزار کر لے کر گئے ہیں. اس کے بعد یہ کوٹری میں نمبر پہنچا ہے. اس کے بعد یہ حیدرآباد ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہوا پیر وسان، پھر پیر وسان پہ 2 جگہ اس کی کنیکٹیوٹی آئی ہے. یہ فردر نمبر اب یہ کراچی سے واپسی کا سفر ہے ان کا. یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ قاسم آباد کراچی سے اب یہ واپس جا رہے ہیں، کوٹری گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا غیر روایتی رستہ لیا ہے انہوں نے، کوئی ہائی وے ٹچ نہیں کی. اس کے بعد یہ پیر وسان 2 جگہ ان کی کنیکٹیوٹی ہوئی. اس کے بعد یہ شیخ سعدی تحصیل بہاولپور پہنچ چکے ہیں، اور یہ بہاولپور پہنچے ہیں تو 17 تاریخ ہو چکی تھی، یعنی یہ نیکسٹ ڈے پہنچے ہیں. 3:45 اور 52 پر ان کی کنیکٹیوٹی بہاولپور میں آئی ہے. پھر 3 کنیکٹیوٹیز ہیں ان کی کنٹینیوس چشتیاں روڈ حاصل پور پہ. اس کے بعد یہ بہاول نگر ڈسٹرکٹ میں چشتیاں بہاول نگر روڈ پہ ہیں. اور اس کے بعد یہ آگے گئے ہیں حاجی منیر احمد محلہ گلاب شاہ، یہاں یہ تحصیل ہے منچن آباد، ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے، یہاں ان کی 2 کنیکٹیوٹیز ہیں. اس کے بعد یہ پھر آگے آئے ہیں دیوال پور اوکاڑا پہنچے ہیں، اور یہ فردر ہوتے ہوئے اوکاڑا سے ڈسٹرکٹ قصور پہنچے ہیں جو کہ سیکنڈ لاسٹ ان کی لوکیشن اور کنیکٹیوٹی ہے. 17 اپریل 2022 کو 4:35 اور 45 سیکنڈ پہ 61 سیکنڈز کی کال ہے، یعنی 1 منٹ کی، اور یہ انکمنگ کال ہے. اور آخری کال بھی انکمنگ ہے جو کہ 17 اپریل 2022 7:21 8 سیکنڈ، یہ شام کو تقریباً 7:15 ساڑھے 7 بجے دوا زہرہ کو لے کر واپس پہنچ چکے تھے ٹریجرر یونیورسٹی آف دی پنجاب، پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور. تو یہ اس کی ڈیٹیلڈ پوری تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ دوا زہرہ کو کس طرح کتنے دنوں میں کتنے گھنٹوں میں کس کس علاقے سے گزار کر لاہور پہنچایا گیا. جی تو ہماری تحقیقات شفاف ہیں الحمدللہ، ہم اسٹینڈ کرتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن کے اوپر، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیمپرڈ سی ڈی آرز ہیں اور اس میں ہم نے اپنی جانب سے کوئی چیز شامل کی ہے تو ہم اسے اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی فورم پہ چیلنج کرے. ہم ان سی ڈی آرز کو ثابت کریں گے، لوکیشنز کو ثابت کریں گے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ دوا آلموسٹ کر چکے ہیں کہ دوا زہرہ کراچی سے گئی نہیں، لے جائی گئیں. ان کو یہاں سے ان کی مرضی سے لے جایا گیا یا اس کی مرضی کے خلاف، یہ پولیس نے طے کرنا ہے. بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو وہ گلیاں، وہ سڑکیں، وہ محلے بھی دکھائیں گے جن رستوں سے دوا زہرہ کو پنجاب پہنچایا گیا.
تو اب آپ وہ سڑکیں گلیاں محلے دیکھیں. ہم آپ کے سامنے اس کے لیٹ لانگ رکھ دیں گے. لیٹ لانگ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, لیٹ لانگز جو ہوتے ہیں یہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈس ہیں. یہ آسان الفاظ میں لیٹ لانگز جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی جگہ علاقے کی نومیرک آئیڈنٹی ہیں. یعنی اگر میں کراچی میں ہوں تو کراچی میں مختلف لیٹ لانگز ہیں, اور مثال کے طور پہ کراچی میں اگر ہم حسن اسکوائر کی بات کرتے ہیں تو گوگل اس کو عمومی طور پہ حسن اسکوائر کے بجائے لیٹ لانگ کے نام سے پہچانتا ہے. یہ کچھ نومیرکس ہوتے ہیں, کچھ ڈیجٹس ہوتے ہیں, کچھ نمبر ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہوگا, جن کو نہیں پتہ ان کے لیے آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ عددی شناخت ہیں کسی بھی علاقے کی. تو آئیے آپ ان رستوں کو دیکھیے اور حیران ہوں کہ کس قدر غیر فطری رستے, غیر روایتی رستے دوا زہرہ کو کراچی سے واپس پنجاب لے جانے کے لیے استعمال کیے گئے. اور یہ اس بات کے عکاس ہیں کہ پکڑے جانے کا خوف تھا, دل میں چور تھا, انہیں یہ اندازہ تھا کہ ہائی ویز کو ٹچ نہیں کرنا ہے. تو یہ میکسیمم سفر کراچی سے پنجاب تک کا دوا کا غیر روایتی رستوں سے ہوا ہے, بجائے اس کے کہ وہ کسی ہائی وے سے لے جائی جاتی. وہ گاؤں سے, دیہاتوں سے, مختلف کچے راستوں سے اور مختلف غیر روایتی رستوں سے ہوتے ہوئے پنجاب پہنچائی گئی ہیں. ان رستوں کی حالت, یہ رستے کیسے ہیں یہ دیکھیے. اچھا جی, میں جو اب ڈیجٹس ٹائپ کر رہا ہوں یہ لیٹ لانگس ہیں. یہ جو پہلا ڈیجٹ آپ کو نظر آ رہا ہے 31.49322 یہ لیٹ ہے, اور اس کے بعد یہ اس کا لانگیٹیوڈ ہے 74.2967. چلیں جی, یہ پہلی ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے اس موبائل کا سفر شروع ہوا تھا, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 اپریل 2022 12:56 پنجاب یونیورسٹی میں یہ نمبر موجود تھا. یہ نمبر کہاں موجود تھا, یہ ٹاور کہاں ہے, یہ آپ کو میں ذرا دوبارہ دکھا دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نمبر کہاں پہ ایگزیکٹلی اسٹینڈ کر رہا ہے. یہ اس نمبر کی ایگزیکٹ لوکیشن تھی. یہاں پر یہ کہیں ٹاور لگا ہوا ہے غالباً, اور یہ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس ہے, اور یہاں پر کسی پارک میں, لان میں یا کسی کمرے میں ممکنہ طور پہ اس سم نے اور اس شخص نے جس کے پاس یہ سم تھی سفر شروع کیا تھا. 16 اپریل 2022 یہ نمبر قاسم آباد کراچی پہنچ چکا تھا, اور جو اس کی لوکیشن ہے, میں نے آپ سے کہا کہ یہ قاسم آباد کہاں ہے. میں نالائق آدمی ہوں, اپنے شہر کے بارے میں مجھے نہیں پتہ. بہت زیادہ حیرانگی کی بات ہے, میں نے پہلی دفعہ سنا کہ کراچی میں کوئی قاسم آباد بھی ہے, لیکن تھینکس ٹو دس انویسٹیگیشن ہمیں پتہ چل گیا. اچھا, کوئی آپ لوگوں میں سے یہ چاہے کہ وہ ویریفائی کر سکے تو یہ اب ویڈیو آپ کے حوالے ہے, یہ ویلاگ آپ کی پراپرٹی ہے. آپ ان نمبرز کو اپنے موبائل میں ڈال کر بھی چیک کر سکتے ہیں. تو جی, یہ قاسم آباد کا لیٹ لانگ ہے, اور ہم اس وقت جا رہے ہیں قاسم آباد. اور آپ دیکھیے یہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے قاسم آباد میں. یہ لوکیشن تھی ٹاور کی, آپ نے دیکھا یہاں کہیں یہ ٹاور انسٹالڈ ہے, اور اس کے ساتھ یہ وہ سڑک ہے جس سے یہ ممکنہ طور پہ دوا زہرہ کو لے کر گئے ہیں. میں اس کے 2D ویو پہ آتا ہوں تو آپ سمجھ سکیں گے. یہ وہ سڑک ہے. اب آپ دیکھیے اس پہ ہیوی ٹریفک بھی چلتا ہے, یہ آئل ٹینکرز اس سڑک پہ جا رہے ہیں, اور کتنا کلیئرلی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ غیر روایتی رستہ ہے. بجائے اس کے کہ سپر ہائی وے کو استعمال کیا جاتا تو یہ اس سڑک کو چنا گیا. اور یہ اس بات کا بھی عکاس ہے کہ وہ بندہ جو بھی ان کے ساتھ تھا وہ ان رستوں کا ماہر تھا, وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اتنی شاندار قسم کی ڈوج دینا اور رستوں کو اس قدر عبور رکھنا یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. بہرحال یہ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں 17 اپریل
2022 کو یہ لوگ موجود تھے 9:07 پہ بہاول نگر کے علاقے میں، اور یہ اس کا لیٹ میں نے ڈال دیا ہے۔ اب اس کا لانگ ہم ڈال دیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا غور سے نا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسی زبردست پلاننگ تھی ان کی۔ 746 یہ لیں جی، بہاول نگر ہماری انٹری ہو رہی ہے اب، اور یہ وہ سڑکیں اور رستے ہوں گے۔ یہ ذرا آپ غور سے دیکھیں اب آپ، یہ یہاں پہ کہیں پہ ٹاور انسٹالڈ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کہیں پہ ٹاور لگا ہوا ہے، اور یہ اس کے برابر سے یہ سڑک جا رہی ہے۔ یہ یہاں سے گزرے ہیں اس سڑک سے۔ میں اس کو 2D ویو اس کا لے لیتا ہوں، یہ ویسے گراؤنڈ پہ لے جا نہیں رہا ہے ہمیں۔ 2D ویو، یہ اس کا 2D ویو ہے۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ یہ اس بچی کو لے کر کن رستوں سے گزرے ہیں۔ اس سڑک سے یہ گئے ہیں ٹورڈز لاہور۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 17 اپریل کو ہی یہ پہنچے ہیں حاجی منیر احمد محلہ گلاب شاہ۔ اب ذرا آپ اس کا لیٹ چیک کیجئے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ 30.2442 اسپیس 73.6951 یہ لیجئے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں محلہ گلاب شاہ۔ یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ ٹاور لگا ہوا ہے، اور یہ اس کے ساتھ وہ سڑک جا رہی ہے جہاں سے یہ دعا کو لے کے گئے۔ یہ ٹاور آپ کو لوکیشن اس کی پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے، اور یہ وہ سڑک ہے جہاں سے دعا زہرا کو کراچی سے نکال کر پنجاب پہنچایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہاں کہاں گئے ہیں، کدھر کدھر مڑے ہیں۔ یہ فردر کنیکٹیوٹی اتنی نہیں تھی، ورنہ میں آپ کو وہ جگہیں بھی دکھاتا۔ تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ غیر روایتی رستہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اچھا میں اب آپ کو یہ پہنچے تھے 17 اپریل 2022 کو اوکاڑا۔ اس کا لیٹ میں ڈالتا ہوں۔ آپ لوگ چاہیں، میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ چاہیں تو یہ ڈیجٹس جو ہیں یہ اپنے پاس اس طرح ڈال کر آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم جو آپ تک معلومات پہنچا رہے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی جھوٹ کم ہی بولتی ہے۔ 6705 چلیں جی، اب یہ جو ڈیسٹینیشن آ رہی ہے یہ 17 اپریل 2022 2:44، اور یہ تحصیل دیبال پور ہے، ڈسٹرکٹ اوکاڑا ہے۔ اب آپ اس لوکیشن کو دیکھیں ذرا، یہ یہاں پہ ٹاور لگا ہے اس جگہ پہ، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہاں مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ سڑک بھائی لی کون سی، کس رستے سے نکلے ہیں یہ گاؤں کھیتوں کے درمیان سے۔ وہ اس دن میں انٹرویو ایک دیکھ رہا تھا، میرے خیال سے یہ اس سڑک سے گئے ہیں۔ یہ کچا رستہ ہے سارا، مطلب کوئی بہت اچھا ویل اسٹیبلشڈ سڑک نہیں ہے، یہ کوئی ہائی وے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں۔ اور یہ اس علاقے کی جو لوگ رہتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی ان کی، کہ انہوں نے لے کے جانا ہے دعا زہرا کو، تو وہ ہائی وے پہ نہیں آ رہے ہیں، وہ گاؤں دیہاتوں میں۔ اور اس دن وہ میں سن رہا تھا کہ جی ہم کھیتوں میں سوئے اور کہاں کہاں وقت گزارا، تو وہ سمجھ میں آ رہا ہے جی کون سے کھیت ہو سکتے ہیں وہ۔ 94031 اسپیس 74.1775 یہ دیکھیے جی۔ اب یہ 17 اپریل کو یعنی دعا کی کراچی سے لاپتہ ہونے کے اگلے دن 4:35 پہ یہ اس وقت موجود ہیں تحصیل چنیا قصور میں۔ اب آپ دیکھیں
یہ جگہ چیک کریں آپ کو اندازہ ہوگا، یہ یہاں کہیں ٹاور لگا ہے اور اس کے اطراف میں کوئی ہائی وے، کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ادھر سے گئے ہوں گے۔ تو یہ وہ سڑک ہے جس سے انہوں نے دعا کو گزارا، یہ وہ سڑک ہے۔ ایک طرف دیکھیے آپ، پورے کھیت ہیں، یہ پوری فیلڈز ہیں، ادھر فصلیں لگی ہوئی ہیں، اللہ لوگوں کو برکت دیں جو اناج اگا رہے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کن رستوں سے گزارا گیا اور کس قدر منصوبہ بندی تھی، پہلے سے پلاننگ تھی، کسی ہائی وے پہ نہیں، ان کچے رستوں سے دعا کی جس گاڑی میں تھیں یقیناً وہ اس سڑک سے گزری۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوگا، وہ بہتر ہمیں شاید بتا سکیں کہ یہ رستے ان کے نام کیا ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر، کیونکہ یہ 17 اپریل کو ہی 16 کو لیا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے دعا کو لے کر پہنچ گئے پنجاب یونیورسٹی۔ تو ہم بھی اپنا سفر جو ہے نا وہ پنجاب یونیورسٹی پہ ہی اختتام پذیر کرتے ہیں، اور 49322 اس کا لیٹ ہے، اور اس کا جو لانگ ہے وہ ہے 74.2967 یہ لیجئے جی، ایک دفعہ پھر دیکھیے، یہاں سے یہ ہوتے ہوئے پھر یہ پہنچے پنجاب یونیورسٹی۔ 2 دن کا پورا معاملہ ان کا، اور یہ لیں جی پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس، یہاں کہیں پہ جہاں آپ کو ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ ٹاور لوکیشن ہے غالباً، اور یہ جو ہیں وہ یہاں کسی پارک میں یا یہاں کسی عمارت کے اندر موجود تھے۔ تو ان رستوں کو دیکھ کر آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر منصوبہ بندی پہلے سے تھی، تیار تھے یہ لوگ کہ انہوں نے دعا کو لے کر جانا ہے، اور رستے پہلے سے طے تھے۔ اچھا جی، میں کچھ آپ کو مختصر تفصیل اس سفر کی بتا دیتا ہوں۔ ابھی تک میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ سم کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دوں گا۔ لاہور سے کراچی تقریباً 24 گھنٹے اور 51 منٹ کا سفر تھا جو اس سم نے کیا، اور یہ سم جس شخص کے پاس تھی اس نے کیا۔ کراچی سے پھر یہ چشتیاں تک کا سفر، کراچی سے دعا زہرا کو پک کر کے چشتیاں تک کا سفر 21 گھنٹے اور 20 منٹ میں مکمل کر لیا گیا۔ بہاول نگر روڈ سے منچن آباد تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں یہ دعا زہرا کو لے کر پہنچے۔ پھر میکلٹ گنج سے یہ دیوال پور اکاڑا تقریباً 3.25 گھنٹے میں دعا زہرا کو لے کر پہنچے۔ پھر دیوال پور اکاڑا سے چنیا ڈسٹرکٹ قصور یہ دعا زہرا کو لے کر تقریباً 2 گھنٹے 20 منٹ میں پہنچے، اور پھر چنیا ڈسٹرکٹ قصور سے پنجاب یونیورسٹی لاہور تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے ان کا سفر رہا۔ 15 اپریل سے لے کر 17 اپریل تک، 15 اپریل کی صبح 12:56 پر ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 4 منٹ ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں، 1 بجے تقریباً دوپہر کے، اور اس کے بعد 17 اپریل 2022 کو 7:21 تقریباً 7:30 7:15 شام کو یہ واپس پنجاب یونیورسٹی پہنچے۔ 2 دن کا اپ اینڈ ڈاؤن ٹریولنگ کا ان کا ڈسٹنس ہے۔ 2 دن ایک دن یہ خود آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے دعا زہرا کو پک کیا ہے، اس کے بعد غیر روایتی رستوں سے لے کر یہ واپس دعا زہرا کو پنجاب پہنچے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس موبائل میں سم موجود تھی۔ یہ سیمسنگ A32 موبائل فون ہے ہماری تحقیقات کے مطابق، اور تقریباً 64 GB اور 6 GB اس کی ریم ہے، اور 64 GB اس کی میموری ہے، اور ہماری تحقیقات کے مطابق یہ کالے رنگ کا فون ہے۔ رنگ شاید ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، اس پر زور نہیں دیتے، لیکن ہم یہ بات صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے یہ جان سکیں کہ ہماری تحقیقات کتنی مضبوط اور کتنی اس کی جو جڑیں ہیں وہ اپنی ٹیکنیکلٹیز کے اعتبار سے کتنی مضبوط ہیں۔ اچھا، ایک آخری چیز میں
اس ویلاگ کے اختتام سے پہلے آپ کو بتا دوں، یہ تمام شواہد، یہ تمام ثبوت، بہت سارے لوگ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اب تو دعا زہرا کے والد سے جب ملاقات ہوئی، آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا ویلاگ، اس میں انہوں نے ہمیں اجازت دی. یہ تمام نمبرز، یہ تمام شواہد وکلاء اور فیملی تک الحمدللہ پہنچا دیے گئے ہیں. ان کی اجازت، ان کی مشاورت کے بعد یہ ویلاگ اور یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائے. ہماری اگلی جو تحقیقات ہوں گی، جو اگلی ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہماری کوشش ہے، وعدہ نہیں ہے، ارادہ ہے کہ وہ ظہیر احمد کی کراچی میں موجودگی کے حوالے سے ہوں، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے بہت امید ہے، ہم پہنچ جائیں گے اپنی کامیابی کی جو منزل ہے ان تحقیقات کے حوالے سے اس تک، اور ہم یہ ثابت کرنے میں اللہ کے حکم سے کامیاب ہوں گے کہ دعا زہرا کراچی سے گئی نہیں، بلکہ ظہیر اور شبیر انہیں لے کر گئے. یہ پوری انویسٹیگیشن جس نمبر کی ہے، یہ نمبر بھی شبیر صاحب کے نام پر ہے. شبیر ظہیر کے بھائی ہیں، اور دو جو ہیں ممکنہ طور پہ فونز یا پھر سنگل فون ڈوئل سم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. ایک نمبر جو ہے اس پر صرف موبائل ڈیٹا یا پھر ڈیوائس کنیکٹیوٹی کے ذریعے رابطہ کیا جاتا رہا، وہ ویلاگ آپ دیکھ چکے ہیں. اور یہ دوسرا نمبر تھا جس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ دعا کیسے گئیں. انیشیلی ہمارا خیال تھا کہ دعا کو ٹرین میں لے جایا گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہم نے اس حوالے سے بھی 2 دن بے تحاشا محنت کی، صبح دوپہر شام ٹرینوں کے اسکیجولز جو ریلویز میں ہمارے ذرائع ہیں ان سے پوچھنا، 16 اپریل کی جو ٹرینز ہیں جو ان رستوں سے ہو کر گزرتی ہیں ان کا ڈیٹا لینا، وہ ساری چیزیں ایک طویل محنت تھی. لیکن اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائی روڈ آئے تھے، بائی روڈ گئے ہیں. یہ ہماری تحقیقات ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو شبیر احمد صاحب کراچی آئے تھے. شبیر احمد صاحب ایک دفعہ پھر ان تحقیقات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس واردات کے ظہیر احمد کے ساتھ مرکزی ملزم ہیں، اور انہیں کراچی میں پیش ہونا تھا. ظہیر صاحب کو عدالت میں وہ نہیں ہوئے پیش، یہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیوں پیش نہیں ہوئے. لیکن ہماری تحقیقات اس چیز کو واضح کر رہی ہیں کہ دعا زہرا کو اکیلے نہیں لے جایا گیا، اور جس قسم کی یہ ٹریولنگ ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ 3 سے 4 افراد ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں. یہ ایک آدمی یا 2 آدمی نہیں ہیں. یہ مسلسل گاڑی چلی ہے تو 2 تو صرف ڈرائیورز ہیں جنہوں نے گاڑی چلائی ہے. اگر یہ 2 بھائی ظہیر اور شبیر خود ڈرائیورز تھے تو تب بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا آدمی تھا جو ان غیر روایتی رستوں کا ماہر تھا. وہ یہاں کچے رستوں سے لے کر پکے رستوں تک ہر چیز کو جانتا تھا. تو اب یہ تمام تفصیلات چونکہ شیئر کی جا چکی ہیں وکلاء سے بھی اور لائر سے بھی، اللہ سے امید ہے کہ اس حوالے سے بھی درخواست پولیس کو دی جائے گی کہ اس نمبر کی بھی تحقیقات کی جائے، اس کی بھی مکمل جو سی ڈی آرز ہیں، لوکیشنز ہیں، وہ چیک کی جائیں اور ان کو بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا جائے. ہم اپنا فرض انشاءاللہ نبھاتے رہیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کیجیے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.